ایک حدیث سنا حدیث وعن ابي حنظلة سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الصلاة في السفر فقال الصلاة في السفر ركعتان قلنا إنها آمن قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے. راوی حضرت ابو حنظلہ ہے. حضرت ابو حنظلہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر سے سوال کیا کہ سفر میں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے. آدمی سفر میں نکل گیا. سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ کے گاؤں کی حد جہاں ختم ہو گئی ہے اور دوسرے گاؤں کی حد شروع ہو رہی ہے تو آپ وہیں سے شروع کر دیں گے قصر کرنا. اور سفر میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے. 3 1.5 نہیں پڑھ سکتے آپ, یا 2 رکعت 1 رکعت نہیں پڑھ سکتے. 4 رکعت 2 رکعت ہو جاتی ہے. انہوں نے جواب دیا صلاۃ فی السفر رکعتان, سفر میں نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے 4 رکعت والی. اور ایک نقطہ یہ بھی بتا دوں کہ نماز بھی اگر آپ 5 کے بجائے 3 پڑھ لیں تب بھی جائز ہے. پریشان ہو گئے نہیں آپ؟ یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ 2 وقت کی نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہو. جیسے ہم بھائی 5 وقت جانا ہے نا, اذان ہو رہی ہے اب ظہر میں جا رہے ہیں, عصر کی اذان ہو رہی ہے اب عصر میں جا رہے ہیں, مغرب کی اذان ہو رہی ہے مغرب میں جا رہے ہیں, پھر عشاء کی نماز اذان ہو رہی ہے عشاء میں جا رہے ہیں, پھر فجر کی اذان 5 وقت جا رہے ہیں نا. لیکن سفر میں اگر آپ چاہیں تو ظہر عصر ایک ساتھ پڑھ لیں, یا عصر کو ظہر میں پڑھ لیں یا ظہر کو عصر میں پڑھ لیں. گویا کہ 3 وقت ہو گیا نا. لیکن آپ عشاء اور فجر کو جمع نہیں کر سکتے, ایسا ہے. فجر اور ظہر کو جمع نہیں کر سکتے آپ, ایسا ہے. تو گویا کہ آپ اگر سفر میں ہیں تو آپ کے لیے 2 رخصتیں ہیں, بلکہ 3. سفر میں سنتیں نہیں ہیں. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھا کرتے تھے, وتر پڑھا کرتے تھے سفر میں, اور وہ فجر کی 2 سنتیں پڑھ لیتے تھے. بقیہ سنتیں پڑھنے کے لیے منع کر دیا گیا ہے. بلکہ حضرت ابن عمر سے پوچھا گیا کہ وہ سنتیں پڑھ لی جائیں تو ارے کہا کہ فرض نماز 4 رکعت آدھی ہو گئی ہے تو سنت کیوں پڑھے گا بھائی, سنت کیوں پڑھے گا. تو اب آپ اپنے گاؤں کے حد سے باہر ہو گئے, سفر میں نکل رہے ہیں, آپ بمبئی جا رہے ہیں, جیسے باہر ہوئے اور وہیں اذان ہو گئی, اذان آپ کے کانوں میں آئی, تو اگرچہ آپ اپنا گھر دیکھ رہے ہیں وہاں سے, لیکن گھر دیکھ رہے ہیں, آپ کا گھر وہاں سے دکھائی دے رہا ہے, لیکن آپ اپنے گاؤں کی سرحد سے باہر ہو گئے تو آپ وہاں قصر کریں گے. یہ تو انہوں نے پوچھا کہ سفر میں نماز کتنی؟ کہا کہ الصلاۃ فی السفر رکعتان, سفر میں نماز 2 رکعت. قلنا انا آمنون, اب تو امن ہے. پہلے بھائی ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی آئے نماز پڑھنے میں منڈی اتار دے, گردن مار دے, تو اب تو کوئی خوف ہے نہیں, امن میں ہے, سبب باقی نہیں رہا, اب تو ہر طرف امن و امان ہے. قلنا انا آمنون, امن میں. قال سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قیاس مت لا, امن نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, میں سنت نبی کی بات کر رہا ہوں. سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, لہذا آدمی سفر پہ نکلے تو قصر کرے, یہ نبی کی سنت ہے, یہ طریقہ ہے. کوئی کہے پورا پڑھ لے, کیوں پورا پڑھے گا بھائی؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ پورا پڑھ لیا جائے تو کیا حرج ہے. وہ کہہ رہے نہیں, سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ سفر میں نماز 2 رکعت پڑھے 4 رکعت والی. تو ایک فائدہ یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھ لے, ایک رخصت تو یہ ہے. دوسری رخصت یہ ہے کہ آدمی سنتیں نہ پڑھے, ہاں وتر پڑھ لے, اور اسی طریقے سے فجر کی 2 رکعت پڑھ لے. اسی طریقے سے تیسری سہولت یہ ہے کہ ظہر کو عصر میں, عصر کو ظہر میں پڑھ لے, مغرب کو عشاء میں پڑھ لے, عشاء کو مغرب میں پڑھ لے. یہ تیسری سہولت ہے. اللہ نے بہت سہولتیں دی ہیں. اگر آدمی کھڑا ہو کر نہ پڑھ سکے, بیٹھ کر پڑھ لے, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکے, لیٹ کر پڑھ لے, یہ سہولت ہے. آدمی عبادت کرے تو اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها.